ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ نئی سیاسی جماعت کون بنا رہا ہے، کیسے بنائیں گے اور اس پہ کون کون شریک ہوں گے ابتدائی طور پہ، اور پھر اس سیاسی جماعت کا مستقبل۔ لیکن یہ اطلاع آ گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے تو پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا، رجسٹریشن کے لیے بھی رجوع کر لیا ہے، الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی گئی ہے کہ نئی سیاسی جماعت ہم بنانا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ نئی سیاسی جماعت میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں گے، اور باقی بھی لوگ، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو مسلم لیگ نواز سے نالاں ہیں، مسلم لیگ نواز سے نالاں ہیں، اور نواز شریف صاحب شریف فیملی کی قیادت سے، کیونکہ وہاں پہ شریف فیملی سے پالیٹکس شروع ہوتی ہے اور شریف فیملی پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی پہلے نامور لیڈر ہیں اور وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بہت پہلے ہی اختلافات شروع کر دیے تھے۔ اختلافات ان کے ہو گئے تھے، اور وہ ہوئے تھے مریم صاحبہ کی قیادت، مریم صاحبہ کی کو آگے لانے پہ، یعنی کہ ان کو قیادت سونپی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کا مستقبل مریم صاحبہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس پہ اختلافات شروع ہوئے تھے۔ لہٰذا بہت سارے جو اس وقت انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین موجود ہیں، اچھے کردار کے ہیں۔ تو آئیڈیا یہ ہے، میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے سیاستدان وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، یا ایسے جو لوگ ہیں جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، ایسے سیاستدانوں کو لایا جائے۔ اور چونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے ووٹ بینک کے اعتبار سے، تو اب نیا ووٹ بینک کس نے کیپچر کرنا ہے، اور نواز شریف صاحب کا ووٹ، پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور وہ بینک جو ہے اب یا تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائے، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں وہ گھر بیٹھ جائے گا ووٹر، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بھی گھر بیٹھ جائے گا، لیکن وہ کسی بھی صورت میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا۔ تو یہی ایک کانسیپٹ ذہن میں ہے ان لوگوں کے، ان رہنماؤں کے، کہ مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے، جو ان سے ناراض ہو گیا ہے اور ان سے فیڈ اپ ہو گیا ہے ان کے لچھن کی وجہ سے، ان کو کیپچر کیا جائے۔ اور اس میں فیصل واڈا بھی مستقبل میں آ سکتے ہیں، اور انوار کاکڑ صاحب بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری ایک لسٹ ہے سیاستدانوں کی جو کہ اس میں شمولیت اختیار کرے گی مستقبل میں۔ فی الوقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ پروسیس شروع کر دیا ہے۔ یہ تو نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے۔ دوسرا، ایک سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے، فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل، خاص طور پہ 9 مئی کے پس منظر میں، اس میں 24 اپریل کی سماعت کو مقرر کر دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا 6 رکنی لارجر بینچ جو ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ تو 6 رکنی لارجر بینچ 24 اپریل کو دوبارہ اس پہ میدان لگے گا جی۔ اور 24 تاریخ کافی لمبی ہے، قریب کی تاریخ نہیں دی گئی، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، اور 102 لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، اور وہ سزائیں جاری کر دی گئی، لسٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی گئی ہے کہ یہ لوگ ہم نے رہا کر دی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم نے سزائیں سنا دی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، پرویز الہی سمیت دیگر کو ضمنی الیکشن میں اجازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور 2 رکنی بینچ نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ، اور یہ ہے: عدالتیں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی گارڈین ہیں، اور اپیل کنندہ پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف اعتراضات ثابت نہیں کر سکا۔ پرویز الہی کے وکیل نے بتایا جنرل الیکشن میں بھی ایسے اعتراضات عائد ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو جنرل الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ پرویز الہی جیل میں ہے، تمام جائیدادوں کا ریکارڈ قانون کے مطابق فراہم کر دیا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کا آپ دیکھیں۔ دوسری جانب ججز کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جو خطوط ملے ہیں، زہریلا کیمیکل ملا ہے، اس میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اور مثبت پیش رفت کے نتیجے میں اگر نیت ہوگی تو ان لوگوں کا سراغ لگا لیا جائے گا۔ ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، وہ ریشمن ہو یا ریشم ہو یا گلشاد ہو، یہ سب فیک نام تھے، اور اصل میں حقیقت میں ایک ہی شخص نے یہ سارا کام کیا، زہریلا کیمیکل بھی بھیجا، اور پاسپورٹ یہ جو ہے دھمکی میں خطوط وہ تیار کیے، وہ سارے کے سارے ایک ہی شخص کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور وہ بھی رپورٹ آ چکی ہے۔ اس لیے دوسری جانب ابھی تک سمیع ابراہیم صاحب کا نام اور مجھے عمران ریاض خان کا نام ڈالا ہوا تھا بلیک لسٹ میں، ای سی ایل میں ڈالا ہوا تھا سمیع ابراہیم صاحب کا نام اور عمران ریاض خان کا۔ تو سمیع صاحب نے رجوع کیا ہے، کیونکہ
انہوں نے اپنے بچے ان کے امریکہ میں ہیں، ان سے ملنے جانا ہوتا ہے، عید پہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت نے ان کا نام ECL میں ڈالا اور ابھی تک نہیں نکالا، اور اس پہ 24 اپریل تک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نوٹس جاری کیا ہے۔ 24 اپریل تک یعنی 24 اپریل تک اس کا جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ تو سوین ابراہیم صاحب کا نام ECL میں ڈالنے پر اور نہ نکالنے پر سکی داخلہ DG امیگریشن اور IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی درخواست گزار کے وکیل نے کہ پہلے نام جو تھا وہ کنٹرول لسٹ میں تھا جو لوکلی حکومت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے جا کے کابینہ کے ذریعے اپروول کی گئی اور اس کو نام ڈلوا دیا گیا ECL میں۔ تو اسی طریقے سے عمران ریاض خان ہے جی ہمارے دوست، ان کے بارے میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں سامنے کہ پہلے ان کا تھا کہ گرفتاری کا پلان تھا، اب ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور زندگی کو خطرہ حکمرانوں سے ہے، اور اس کے بارے میں عمران ریاض خان جو ہیں وہ کافی انہوں نے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور فہد شہزاد کا ایک ولاگ بھی آیا ہے، اور ادروائز بھی میرے پاس ایسی انفارمیشن ہیں کہ وہ انڈر تھریٹ ہیں، اور ان کو یہ خطرہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ ان پہ کوئی اٹیمپٹ کی جائے گی، لہٰذا ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی یہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس طرح کے حرکتیں کرنے کا کوئی حل نہیں نکلتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس کے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اور باقی عمران خان صاحب نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور اس احتجاج کی کال کو پاکستان بھر کے عوام جو ہیں وہ اس پہ یقیناً لبیک کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 2 سال ہو گئے ہیں رجیم چینج آپریشن کو، اور اس رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں 2 سال مکمل ہونے میں ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جو کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہو، معیشت کے لیے اچھا ہو، صحافت کے لیے اچھا ہو، سیاست کے لیے اچھا ہو، عدالت کے لیے اچھا ہو، وکالت کے لیے اچھا ہو، کسی بھی شعبے میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ مہنگائی عظیم الشان لیول پہ پہنچی ہوئی ہے جی، غربت میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، اور خطۂ جو ایک لیول ہوتا ہے غربت کا، وہ اس میں ہر روز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور مزید 1 کروڑ افراد، جو عالمی بینک کی رپورٹ ہے کہ مزید 1 کروڑ افراد جو ہیں پاکستان میں وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، اور وہ ان کی حالت بہت ہی بری ہوگی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان 2 سالوں میں آج تک ڈالر جو ہے اس وقت 2 سال پہلے اور آج کا کمپیریزن کر لیں، ڈالر 170 روپے تھا، آج 178 روپے کا تھا، آج ہے 280 روپے کا، 270 روپے کا، 275 روپے کا، 76 روپے کا آج کا یہ ریٹ ہے۔